پاکستان بھر کے غیور وکلاء کے اس عظیم اجتماع کے ذریعے ہم پاکستان کی عوام کو آج پکارتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں وہ لمحے جب ایک جانب جھوٹ ہے اور دوسری جانب سچ ہے بہت سے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں جھوٹ کو دھتکارنا ہے، ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے۔ جو فریب اور جبر کا نظام 8 فروری کی شام ہم پر مسلط کیا گیا، اب ارادہ ہے کہ اس نظام کو ایک سیاہ عدالت کے ذریعے پختہ کیا جائے، اس پر پردہ ڈالا جائے۔ جو آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں، جو ارادہ ہے، یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے، یہ ہر شرافت کی لوٹ کا ارادہ ہے۔ آج کے بعد اگر ہم باہر نہیں نکلتے، اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے پشت پناہ بن جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں ان کی فلاح کہاں ہے، سندھ کا ہاری جانتا ہے، گمشدہ بلوچ جانتے ہیں، لہو لہان پشتون جانتے ہیں، گرفتار پنجابی جانتے ہیں۔ آج ہم نے قانون کا ساتھ اس لیے دینا ہے کہ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل قانون، آئین اور شرافت سے منسلک ہے۔ اگر قانون، آئین اور شرافت کو ہم نے پامال ہونے دیا تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اس ملک میں نہ سرمایہ کاری ہوگی، نہ یہاں نوکریاں پنپیں گی، نہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ ہمارے بچے بھاگتے رہیں گے، کبھی کشتیوں کے ذریعے ڈوبتے رہیں گے، کبھی دربدر ہوں گے صحراؤں میں۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع کی نزاکت کو سمجھیے۔ یہ صرف کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ضمیر کا معاملہ ہے۔ تو میری آپ سے خدا را یہ درخواست ہے، اپنے کمروں سے باہر نکلیے، اپنے گھروندوں سے باہر نکلیے، اپنے مستقبل کو سنبھالیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ۔ میرے قائد محترم جناب حامد خان صاحب، اسد منظور بٹ صاحب، پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اسٹیج پہ بیٹھے میرے قائدین، میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج ہم اپنے سیریز کو سننے آئے ہیں۔ میں ہزارہ کے وکلاء کی جانب سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آج اپنے قائدین کو یقین دلاتا ہوں کہ ہزارہ کے وکلاء آپ کی ایک کال پر انشاءاللہ اس غیر آئینی اقدام جو کیا جا رہا ہے اس کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمارا خون بھی حاضر ہے۔ ہم نے 2007 کی تحریک میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہزارہ اور خیبر پختونخوا کے وکلاء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور ہم کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدام خواہ وہ کوئی بھی کرے ارسپیکٹو آف پارٹی، ہم اپنے وکلاء برادری، اپنے اس کالے کوٹ کی عظمت کے لیے آپ سب کے ساتھ ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں ہمیں بلانے کا اور آج یہ کامیاب الیکشن کرانے کا۔ میں اپنے بھائی اسد منظور بٹ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سردار امان اللہ، صدر احمدآباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ میں شعیب شہین صاحب، ہمارے سینئر بار ممبر، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ان کو دل کے اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اپنی چیئر پہ تشریف لائیں۔ جناب محمود اشرف خان، سابق صدر ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسد منظور بٹ صاحب، صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب حامد خان صاحب، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، آج ایک مرتبہ پھر لاہور کے عظیم، قابل قدر اور مجاہد وکلاء نے پہلا قدم اٹھایا ہے ایک بہت عظیم جدوجہد کی طرف، جو
ان لاہور کے وکلا کی تاریخ کا حصہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اس کے شر سے ڈرو جس پر احسان کرو۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب 2007 میں کراچی حال تھا، کراچی شہداء حال، اس میں اسی طرح ہی قائدین بیٹھے تھے۔ اس وقت کے خوفناک ترین ڈکٹیٹر نے عدلیہ کے وجود کو للکارا تھا۔ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ اس کے ڈر سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے بلوں میں گھسی ہوئی تھی، کسی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی تمام لیڈرشپ ملک چھوڑ کر بھاگ چکی تھی اور بیچارے سیاسی کارکنوں کو اس کے عذاب کا شکار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو مشرف کے خلاف کھڑا ہو، لیکن مشرف سے ایک غلطی ہوئی۔ وہ یہ غلطی ہوئی کہ اس نے عدلیہ کے اس ادارے کو چھیڑ دیا جس کے وقار، جس کی عظمت اور جس کے تحفظ، بقا کے تحفظ کی ضمانت جو وکلا وہ خود موجود ہے۔ جب یہ بات ہوئی، وکلا نے یہاں سے اس تحریک کا آغاز کیا، تو میں نے خود دیکھا کہ ایک ایک یا دو دو پل پارٹی اور مسلم لیگ کے افراد آ کر اسٹیج کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے۔ جب ہم باہر نکلے تو وہ ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب اسلام آباد بھی پہنچے تو ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ایک یا دو دو جھنڈے والے آنے شروع ہوئے، ان کو موقع ملا، ان کو بریدنگ سپیس ملی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قربانیاں صرف وکلا نے دی، وکلا نے جدوجہد کی، وکلا آگ میں جلے، وکلا شہید ہوئے، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جوڈیشری تو بحال ہوئی، لیکن ہم نے اپنی عظیم جدوجہد سے جمہوریت کو بھی بحال کرایا۔